الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمندجر في طينته وسأخبركم بأول أمري أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، روشی پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آج ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے. اس ماہ کا چاند نظر آتے ہی ہمارے ہاں محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذکر مبارک کی محافل کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے. امت مسلمہ کی متفقہ رائے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر مبارک کسی ماہ و سال یا کسی شب و روز یا کسی مجلس و محفل کا محتاج نہیں. آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کا ذکر جاری رہا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد ہر سال کے ہر لمحے اور ہر گھڑی میں ذکر مصطفیٰ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. چنانچہ درودوں میں، سلاموں میں، اذانوں میں، تکبیروں میں، مسجدوں میں، مکاتب میں، مجالس میں، محافل میں، تحریروں میں، تقریروں میں، غرض دن رات کی ہر گھڑی میں آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. امت مسلمہ کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی بعثت تک، حتیٰ کہ آپ کے رحلت فرما ہونے تک کے حالات اور واقعات، ارشادات اور تعلیمات کا بیان عین عبادت ہے. آپ اللہ کی مخلوق پر اللہ کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہے. آپ کی ذات بابرکات مجموع برکات ہے. اس نعمت و برکت کے نصیب ہونے پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا: انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں جو بطور ہدیہ اللہ نے تمہیں نصیب فرمائی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوں، آپ ہی وہ ہستی ہیں بقول حضرت علی اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جن کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اجتماع میں کرتے ہوئے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، پھر ایک عظیم رسول آئیں گے، تمہیں ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ان کی شریعت کی نصرت کرنی ہوگی۔ پھر ان سے عہد لیتے ہوئے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اور ان شرائط پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اپنی بات پر گواہ رہنا اور میں بھی گواہ، وانا معكم من الشاہدین، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ غالباً اسی وجہ سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اور فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو قرآن کریم اور تمہارے نبی کی سنت پر فیصلے کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو تعمیر نو کے بانی، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بانی نے اس عظیم درسگاہ کا نہ صرف استاذ اللہ سے مانگا بلکہ درسگاہ کا وہ نصاب جو اس استاذ کے پیش نظر رہے وہ بھی متعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ مسجد ہم نے بنا دی ہے، امام تو بھیج دے، خطیب تو بھیج دے، مدرسہ ہم نے بنا دیا ہے، اس کا استاذ اب تو بھیج دے، اور اس کے پیش نظر کیا رہے گا اس کا تذکرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں 3 اور مقامات پر یہی مشن اللہ نے اپنے حبیب کا خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے، انت ولینا، اے پروردگار تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا وارحمنا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں 2 چیزیں عطا کر، ایک مغفرت عطا کر دے، دوسرے اپنی رحمت عطا کر دے، ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ یہ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے مانگی تھی۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، عذابی اصیب بہ من اشاء، اے موسیٰ میری سزا تو جسے میں چاہوں اس کے جرائم کے نتیجے میں دوں، یہ میرا فیصلہ ہے، بعض کو معاف کر دیتا ہوں، بعض کو سزا دیتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور تم نے رحمت مانگی ہے، سن لو میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی. لیکن موسیٰ سن لے، یہ رحمت میں نے مکہ کے در یتیم پر ایمان لانے والوں کے لیے خاص کر دی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں یہ لکھ دوں گا. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. جو مکہ ام القریٰ کے رہنے والے نبی کے پیروکار ہوں گے، در یتیم کے پیروکار ہوں گے، اور ان کی خوبیاں بھی بیان کر دیں. وہ متقی ہوں گے، وہ مال میری راہ پر خرچ کرنے والے ہوں گے، اور میری آیات قرآن پر ایمان لانے والے ہوں گے. اور وہ نبی امی کون ہیں؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ نبی کے جس کا تذکرہ لوگوں تورات میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا. جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. حضرت عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ تورات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ موجود ہے، آپ مجھے اس سے آگاہ کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں. تورات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پھر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے مجھے تورات کی عبارت کو عربی میں منتقل کرتے ہوئے سنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو احوال سے باخبر کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، وحرزا للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے جائے پناہ بنا کے بھیجا ہے. حضور فرمایا کرتے تھے کہ انا ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں وارث ہوں. انت عبدی ورسولی، آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں. سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. لیس بفظ، نہ تلخ مزاج ہیں، ولا غلیظ، اور نہ سخت دل ہیں، ولا سخاب بالاسواق، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، یا نہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے بازاروں میں گزرتے ہوئے ہٹو بچوں کا شور مچے گا. ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور نہ بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے دینے والے ہیں، بلکہ لاکن یعفو ویصفح، بلکہ معاف کر دینے والے اور درگزر کرنے والے ہیں. وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوَجَاءَ، حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، جب تک آپ کے ذریعے ایک ٹیڑھی انسانیت کو اللہ درست نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ کو واپس نہیں بلائیں گے. بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس طرح کے سارے لوگ یہ کہنے لگیں، یا انسانیت یہ کہنے لگے، انسانیت کا عقل سلیم رکھنے والا فرد اس حقیقت کو تسلیم کر کے زبان پر اقرار کرتے ہوئے لائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اس کی حاکمیت، اس کے اقتدار اعلیٰ، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کو تسلیم کر. فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، اور اس کلمے کے ذریعے راہ حق کے اندھوں کو اللہ بینا کر دے گا. وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بہرے کان اور جہالت کے غلافوں میں لپٹے ہوئے دلوں سے غلاف ہٹ جائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عیسیٰ ہیں، جو آیت میں نے بالکل آغاز میں پڑھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جب حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے اور عام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک ایسی ہستی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، ایسے رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، ایسے عظمت اور شان والے رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بشارت دیتے ہوئے آپ کا اسم گرامی احمد تذکرہ کیا، ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ لفظ احمد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نام کا ذکر خود فرمایا۔ آپ نے فرمایا لی فی القرآن سبعۃ اسماء، قرآن کریم میں میرے 7 نام مذکور ہیں، محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، المدثر، المزمل اور عبداللہ۔ سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّہ۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اسماء گرامی میں بڑی وسعت ہے۔ علامہ ابن دحیہ نے 300 اسماء مبارک لکھے، علامہ سخاوی اور قاضی عیاض نے 400 اسماء گرامی لکھے، اور شرح ترمذی میں بعض صوفیاء کا قول ہے کہ جیسے اللہ کے 1000 نام ہیں ایسے ہی اللہ کے حبیب کے بھی 1000 نام ہیں۔ صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھٹھا سندھ کے ایک عالم مخدوم ہاشم ٹھٹھوی نے 1170 نام ذکر کیے۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی نے البرکات المکیہ فی الصلوات النبویہ، درود شریف پر کتاب لکھتے ہوئے 800 اسماء گرامی اللہ کے حبیب کے لکھے۔ علماء کرام نے آپ کے 2 ذاتی نام قرار دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دادا نے رکھا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں نے رکھا، اور دونوں کا مصدر حمد ہے۔ اور کیجئے، حمد کے معنی کیا ہیں؟ کسی کے اوصاف حمیدہ، کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنا۔ یہ مصدر محمد کا تحمید ہے، اور تحمید باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل میں تکرار اور استمرار پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ محمد وہ ذات ہے جس کی ہر لمحہ، ہر گھڑی نئے نئے اسلوب اور انداز سے مسلسل تعریف کی جائے۔ سارا جگ جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے، اور وہ سارے جگ سے زیادہ اپنے رب کی جو تعریف کرے وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدا، خیر کی تمام صفات جس ہستی میں جمع ہیں اس کا نام محمد ہے۔ محمد وہ ذات کہ جن میں لائق تعریف خوبیاں اور اوصاف حمیدہ علی وجہ الکمال جمع ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس نام رکھنے کی جو وجہ بیان کی، فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، میں حتیم میں بیٹھا ہوا ہوں
اور میں نے دیکھا کہ ایک میری پشت پر ایک بہت بلند درخت ہے اگا ہے، ایسا درخت کہ جس نے آسمان و زمین، آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا ہے، اور پھر اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل گئی ہیں، اور اس درخت سے اور اس کی شاخوں سے نور چھن چھن کر گرد و پیش کو روشن کر رہا ہے، حتیٰ کہ انوار اس قدر بکھرے ہیں کہ سورج کی تابانی بھی مان پڑ گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہیں، کچھ شوق اور محبت سے آگے بڑھے ہیں اور ان شاخوں سے لٹک گئے ہیں، خود بھی روشن ہو گئے، اور کچھ غصے سے کلہاڑے ہاتھ میں لیے ہوئے اس درخت کو کاٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خوبصورت اور باوقار نوجوان سامنے آتا ہے اور درخت کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان سے خوشبو کی مہک پھیل رہی ہے۔ اس نے درخت کاٹنے والوں میں سے کسی کی کمر توڑ دی اور کسی کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اس سچویشن میں گھبرا کر اٹھا۔ ایک کاہنہ تھی مکہ میں، اس کو میں نے خواب سنایا تو اس نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال اور نور و برکات سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں اس کے جاہ و جلال اور عظمت و برکت کی دھوم بچ جائے گی۔ آپ کی ولادت باسعادت پر دادا نے نام پھر محمد رکھا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، چونکہ یہ نام عرب میں رائج نہیں تھا، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض۔ میں نے یہ نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ آسمانوں پر اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین پر اس کی مخلوق اس کی تعریف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صفاتی نام خود آپ نے ذکر فرمائے ہیں، خود آپ نے ذکر فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے روز اولاد آدم کی قیادت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا انا عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کے وجود کو تیار کرنے کے لیے مٹی تیار ہو رہی تھی۔ علم الہی لامحدود ہے۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں اس پر اتراتا نہیں۔ صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کسی نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے تھے، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں۔ اور اس پر انشاءاللہ آئندہ کبھی ذکر کریں گے کہ حبیب اور خلیل میں اور حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے۔ انا حبیب اللہ ولا فخر۔ حضور نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، مشفع یوم القیامہ، میں سب سے پہلا اللہ کے حضور میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا وہ ہوں گا جس کی شفاعت اللہ کے حضور میں قبول ہوگی۔ حضور نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، پہلوں اور بعد کی پوری دھرتی میں سب سے زیادہ جس کو اللہ نے اکرم اور افضل اور اشرف اور اکمل اور احسن بنایا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں انبیاء کا قائد ہوں اور میں اس پر اتراتا نہیں۔ حضور نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائیں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا،
جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوگ پیش ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے تو میں ان کی قیادت کر رہا ہوں گا، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگوں کی زبانیں چپ ہوں گی، خاموش ہوں گی، آدم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، اس حضرت نوح اور سارے انبیاء معذرت کر رہے ہوں گے، جب لوگ چپ ہوں گے تو ان کا متکلم میں ہوں گا۔ حضور نے فرمایا انا مستشفعہم اذا حبسوا، جب لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے تو ان کی سفارش میں کروں گا۔ انا مبشرہم اذا یئسوا، جب وہ نا امیدی کا شکار ہو چکے ہوں گے تو میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا۔ انا الماحی الذی یمحی بی الکفر، میں مٹانے والا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹائیں گے۔ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبوت کے منصب پر فائز ہونے والا نہیں ہوگا۔ انا نبی التوبہ انا رسول الرحمہ، میں توبہ والا رسول ہوں، میں رحمت والا رسول ہوں۔ یہ سارے اسماء مبارکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ذکر فرمائے۔ حضور نے اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، یہ عظیم نعمت اور رحمت للعالمین کے تاجور محبوب کریم، محبوب رب کریم، موسم بہار میں پیر کے روز، اگر پیر کا روز متعین ہے تو پھر 9 ربیع الاول بنتا ہے، لیکن چونکہ پیدائش کی تاریخ میں مختلف آراء ہیں، 12 ربیع الاول کی بھی رائے ہے، اگر پیر کا روز شمار کریں تو پھر 9 ربیع الاول عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی، 1 جیٹھ 628 بکرمی، مکہ معظمہ میں طلوع صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے یہ نیر تاباں آمنہ کی گود میں طلوع ہوا، جس کو کہا وہ حسن لیے ہوئے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کما تشاء کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ساری حیات طیبہ میں کبھی کسی کو دیکھ کر یہ حسرت نہ ہو کہ میرا ناک ایسا ہونا چاہیے تھا، میرا چہرہ ایسا ہونا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ آفاقہا گردیدہم، مہرے بتاں ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگر ہیں۔ اس عظیم ہستی کی سیرت طیبہ پر آئندہ چند خطبات میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن میں آج اس مبارک محفل میں ذکر حبیب میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے حامد تعریف کرنے والے اور سب سے زیادہ محمود لائق تعریف۔ کیا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے پروردگار کے حامد ہیں؟ اور کیا ہم بھی ایسے اخلاق رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں محمود سمجھیں، یعنی لائق تعریف سمجھیں؟ ہم نے سنا ہے تورات میں، ابھی آپ نے خطبے میں سنا کہ آپ کی یہ صفت بیان ہوئی کہ لا سخاب بالاسواق، وہ بازاروں اور گلیوں میں شور مچانے والے نہیں تھے،
کیا ہم نے آپ کی آمد پر خوشی میں بازاروں اور گلیوں کو شور سے بچایا ہوا ہے؟ ہمارے آقا داعی بھی تھے، مبشر بھی تھے، ہادی اور نذیر بھی تھے، خوشیاں پھیلانے والے، خوشخبریاں سنانے والے، خوشیاں پھیلانے والے۔ کیا ہم بھی اوروں کے لیے خوشخبریاں سنانے والے اور خوشیاں پھیلانے والے ہیں؟ ہم الحمدللہ خوشی سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ نے خطبہ سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اسماء مبارکہ اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ آپ مشفق بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، لیکن کیا سننے والے اور سنانے والے خود بھی مشفق ہیں اور مہربان ہیں؟ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ شکور ہیں، آپ جواد ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرنے میں انتہا درجے پر ہیں۔ افلا اکون عبد الشکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ سخی ہیں جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے سوا کبھی لا آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے ساری عمر مخالفت کی اس کے لیے کفن کی خاطر کرتا اتار کے اپنا دے دیا۔ کیا ہم نے بھی اپنے کردار میں صداقت اور امانت اور مزاج میں شکر اور سخاوت کا رنگ نمایاں کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ الحمدللہ ہمیں محبت رسول کی دولت حاصل ہے اور اس کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ عشق نبی ایمان کی علامت ہی نہیں بلکہ اصل ایمان ہے۔ ایمان کا سرچشمہ، اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، سن لیجئے، اور اللہ کی معرفت کا ایک ہی ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بننے کے لیے، اللہ کا، جملے پر غور کیجئے، اللہ کا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں۔ اور جس کے سینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محبت نہیں، اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں محبت رسول کی دولت حاصل ہے، ہم سب عاشقان رسول ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے جس پر فخر بالکل بجا ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیے کہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس دعویٰ میں کامیابی کا ایک لائحہ عمل دیا ہے۔ میرے جملے پر غور کیجئے، اللہ نے ایک لائحہ عمل متعین کیا ہے، اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے۔ یہ لائحہ عمل رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے عظیم کامیابی حاصل کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ ساری میری امت جنت میں جائے گی لیکن میرے جو منکر ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، عرض کیے گئے یا رسول اللہ آپ کے منکر کون ہیں؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ منکر ہے۔ یہ وہ لائحہ عمل اور پیمانہ ہے جو حضور خود متعین کر کے گئے ہیں۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے اور جواب دیجئے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے خاطر جو شدید دکھ اٹھائے ہیں ان کو یاد کر کے ہماری آنکھوں سے کتنی بار آنسو ٹپکے ہیں۔ 2 بیٹیوں کی نسبت ٹوٹ گئی اعلان نبوت کرتے ہی، اور بعض کی رائے کے مطابق طلاق ہو گئی۔ ایک بیٹی اونٹ پر جا رہی ہے، ظالموں نے گرا دیا، بچہ ضائع ہو گیا۔ اتنے دکھ۔ آپ کے حالات و واقعات کو جاننے کے لیے ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں اور کتنا وقت سیرت کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے کتنی بار ہمیں اکیلے میں تڑپایا ہے، اور کتنی بار پیار بھرے جذبات کے ساتھ بے اختیار دل کی گہرائیوں سے ہم نے درود و سلام پڑھا ہے۔ ہماری ذاتی مصروفیات، ہمارے رویوں اور ہماری رفتار اور گفتار میں سیرت نبوی کی کتنی جھلک نمایاں ہے۔ خدا را غور کیجئے، ہم نے گھر پر چراغاں خوب کیا ہے، لیکن اس گھر کی اندر کی زندگی میں میرے آقا کی کتنی سنتیں زندہ ہیں۔ وہاں خدیجہ اور عائشہ کے گھر کی کتنی جھلک گھر میں موجود ہے۔ کتنی ام کلثوم بیٹیاں اور کتنی رقیہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے رشتے ٹوٹ گئے، طلاق ہو گئی، گھروں میں آ گئیں، اور ہم نے انہیں خوشی سے اپنے گھر میں نہ صرف ٹھہرایا بلکہ آئندہ شادی کے لیے کوشاں ہیں۔ کتنی فاطمائیں ہیں جن کو رخصت کرتے ہوئے گھر سے ہم نے اپنے آقا کے نقش قدم پر چل کر انہیں رخصت کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں علم و فکر، تقریر و تحریر اور دولت و ثروت سے نوازا ہے تو ہماری یہ قوت اور صلاحیت اور وسائل اور ذرائع اللہ کے حبیب کے مشن کو عام کرنے کے لیے کس قدر صرف ہو رہے ہیں۔ جس بازار کو ہم نے لاکھوں روپے صرف کر کے سجایا ہے اور سجاتے ہیں، اس بازار میں خرید و فروخت کے نظام کو ہم نے آقا کی سنت پر کس قدر کیا ہے۔ اس بازار میں 2 نمبری مال اور سود کا کاروبار کس قدر ختم ہوا ہے۔ ناپ تول کتنا درست ہوا ہے اور جائز اور ناجائز منافع کی ریشو کیا ہے۔ جس گلی کو ہم نے جھنڈیوں اور کمکموں سے بھر دیا ہے، اس گلی میں گزرتی ہوئی کتنی فاطمائیں اور عائشہ ہیں، عائشہ کی بیٹیاں ہیں جن کی عزت و ناموس محفوظ رہتی ہے، جن کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی۔ جس الیکٹرانک میڈیا نے جشن آمد رسول پر خوب جشن کا سامان پیدا کیا ہے، وہ 12 ربیع الاول گزرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے، بہتان ترازی، بے حیائی، عریانی اور فحاشی پھیلانے سے کتنا باز آتا ہے۔ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ جو باغ میرا حقہ لگا کے گئے ہیں، تم نے اپنے خون سے کس قدر اس باغ کو سینچا ہے۔ خواتین سے سوال ہے کہ آپ نے سنت کا شوق ابھارنے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی رسوم کو ڈسکرج کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے، کیونکہ رسوم ساری کی ساری عورتوں کی وجہ سے آتی۔ کتنی بار اس فکر نے ہمارا سکون برباد کیا ہے، ہاں، اور ہم بے چین ہو گئے ہیں یہ سوچ کر کہ کل روز حشر حضور کا جب سامنا ہوگا تو میرا قول و فعل کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور مجھ سے خفا ہو کہ اپنا رخ انور پھیر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو
پامال ہوتے ہوئے ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں. کیسے عاشقان رسول ہیں. نفاق کی زندگی سے اپنے آپ کو باہر نکال کر ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا میرے بزرگوں اور دوستو کہ اولاد کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے اسلام کے مطابق پروان چڑھانے اور اسلام کا شیدائی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں. دنیا میں ہر قدم پر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے, غور کیجئے میرے جملے پر, کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی چاہت ہے اور ایک طرف میری چاہت ہے. میں نے اپنی چاہت کو حضور کی چاہت پر کتنا قربان کیا ہے. اور میں خود سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر بالفرض ہمارے دروازے پہ دستک ہو اور ہم جب دروازے پہ آئیں تو پتہ چلے کہ حضور اپنے ساتھیوں سمیت آئے ہیں اور تمہارے گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں, تو کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حضور کو اپنے گھر بٹھا سکوں؟ مجھے تو پہلے روکنا ہوگا, آپ ٹھہریں, میں بچیوں کا لباس صحیح کروں, میں گھر میں بہت سی تصویروں پر چادر ڈالوں, میں حضور کو نہ اپنے بازار میں لانے کے قابل, نہ اپنے تعلیمی اداروں میں لانے کے قابل. کیسا محب ہوں, کیسا عاشق ہوں. اللہ ہمیں اس پر سوچنے کی توفیق دے. آخر